مثل الرجلین، اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو. جعلنا لأحدہما جنتین، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنا دیے تھے، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان کو ڈھانپا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے. وحففناہما بنخل، اور ارد گرد کھجوروں نے ڈھانپ لیا ہے اس باغ کو. وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان کھیتی بھی ہے. کھیتی یعنی الگ سے کوئی گندم بھی اگی ہوئی ہے یا وہ انگوروں کا باغ، وہ تو موجود ہے. آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں جب یہ فروٹ کے درخت لگائے جاتے ہیں تو تھوڑے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں اور بیچ میں اور کھیتی بھی اگا لی جاتی ہے. کلتا الجنتین آتت اکولہا، اور یہ دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے ہیں. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. یعنی یہ کوئی مریض قسم کے پودے نہیں ہیں بلکہ فروٹ لگتا ہے ان کے اوپر. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے نہر بھی بہا دی تھی. یعنی پانی کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اگر نیچرل اریگیشن نہ بھی ہو، اس حوالے سے کہ بارش نازل ہو رہی ہے کہ نہیں، لیکن چشمہ رواں ہے، پانی بھی اس کھیتی کو لگ جاتا ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ پھل رکھتا ہے اس کا، ظاہر مالک ہے اس کا، اس کے پاس یہ سارے ریسورسز موجود ہیں. یہ ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس امیر شخص نے، اس زمانے کا یہی امیر ہے، اس کے پاس سارے ریسورسز ہیں، اس نے اپنے ایک دوست سے، ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُ، وہ اس کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ امیر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ غریبوں کے ساتھ اگر بات بھی کرتے ہیں تو انہیں یہ اپنا غلام سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اور تکبر کسی بڑے لیول کے اوپر ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ دیکھو میں مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں. اولاد بھی ہوگی اس کی یا اس کے ملازم بھی ہوں گے. اس کا وہ روب ڈال رہا تھا کہ دیکھو مجھے اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. یعنی تکبر کے جملے بولنا ہی اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. قَالَ، تو اس نے کہا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی یہ نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں. یہ اتنی بہترین سسٹم ہے، میں نے اتنی اس کی مینجمنٹ کی ہوئی ہے، جس قسم کا میں نے یہ باغ اسٹیبلش کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. درخت بھی ہیں، پوری حفاظت ہے، بیل ہے، سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اور نیچرل اریگیشن ہے، یہ پانی بھی ختم نہیں ہو سکتا. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی کوئی قائم ہو. یہ اس اعتبار سے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے، اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کے دن کا قائل نہ ہو، لیکن خدا کو وہ مانتا تھا. اس طرح کا کافر نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہ مانتا ہو. یہ نبی اسلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کو مانتے تھے، یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو یہ بھی اسی قسم کا انسان ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں واپس لوٹایا بھی گیا، اِلَىٰ رَبِّی، اپنے رب کی طرف، یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی اگر ہے تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور وہاں بھی اس سے بہتر مجھے نعم البدل ملے گا. مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے آخر کچھ دیکھا ہے نا تو سب کچھ نوازا ہے. جس اللہ نے دنیا میں مجھے اتنا امیر رکھا اور تجھے رکھا غریب، تو آخرت میں بھی اگر میں لٹایا گیا
تو وہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ امیر ہی رکھے گا, تجھے اسی طریقے سے غریب ہی مارے گا. یہ اس کی سوچ تھی کہ میرے اندر کچھ اللہ نے دیکھا ہے, حالانکہ تمہارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے ہی رکھا ہوا ہے, اور جس کو تم ٹونٹ کروا رہے ہو اس کو اس حال میں رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے. تو اس نے کہا اگر میں لٹایا گیا نا تو وہاں بھی ست خیریں ہوں گی میرے لیے. قال له صاحبه وهو يحاوره. اب اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اب غریب کی باری آئی ہے. اس نے کہا اتنی تو نے مجھے سنا لی ہے تو اب میری بھی بات سن. اس نے پھر اپنے اس ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب. کیا تو اس رب کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ رب کا کفر تو کوئی نہیں کیا اس نے بظاہر, اس نے یہ تو نہیں کہا میں رب کو نہیں مانتا, لیکن آخرت کے دن کو نہ ماننا یہ رب کا ہی کفر ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا, الٹا اس کی بنیاد کے اوپر کسی غریب کو ٹونٹ کرنا, یہ بھی کفران نعمت ہے. اس اللہ کا کفر کر رہا ہے تو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفہ, اور پھر نطفہ سے, ثم سواک رجلا, اور اس کے بعد تجھے ٹھیک مرد بنا دیا. انسان کی پیدائش کا ذریعہ جو نطفہ ہے, جو منی کا قطرہ ہے, اس کی خوراک بھی تو اسی زمین سے آتی ہے نا. تو گویا کہ جس طرح ایک بیج زمین میں بویا جائے ایک درخت نکلتا ہے, کھیتی اگتی ہے, انسان بھی اسی زمین سے اگایا گیا. لیکن هو اللہ ربی, لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہے میرا رب. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. پھر اس نے مزید نصیحت کی اسی امیر آدمی کو, ولولا اذ دخلت جنتک, تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا, قلت ما شاء اللہ, تو کہتا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, بجائے اس کے کہ میں یہ اور میں یہ. تجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ نے جو چاہا مجھے عطا کیا. لا قوت الا باللہ, کچھ زور نہیں کسی کا سوائے اس اللہ کے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا, اور یہ جو تو نے مجھے اس بات کا تانا دیا نا کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں, یہاں جو اولاد والا معاملہ ہے وہ آپ کو پتا چل گیا, جو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا, یا تو اس کے ملازم ہے یا اس کی اپنی اولاد ہے جس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کا زیادہ ہونا یہ بھی ایک طاقت کی نشانی تھا. تو وہ غریب آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے دنیا میں مال نہیں ملا نا, اس کا تو نے مجھے تانا دیا اور اولاد کا, فعسا ربی, تو قریب ہے کہ میرا رب, یؤتینی خیرا من جنتک, قریب ہے میرا رب مجھے عطا کر دے تیرے اس باغ سے بہتر باغ اس دنیا میں. اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو کرے گئی. اب اگلی جو بات ہے نا, یہ اس کے دل سے آہ نکلی ہے. یہ ہے کہ آپ نے مظلوم کی آہ سے بچنا ہے, جس کو آپ نے ٹونٹ کیا, اس سے باتیں سنائی. اب اگلا جملہ اس کی زبان سے نکلا, ایک سمجھ لیں بددعائیہ جملہ ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی بجلی گر پڑے, جس کے اوپر تو بڑا اکڑ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ نے یہ باغ دیا ہے, دیکھ اتنا کچھ ہے میرے پاس, اس کے اوپر ہی اکڑ رہا ہے نا. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بجلی پھینکے اور تیرا سارا باغ جل جائے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, اور پھر وہ بالکل چٹین میدان بن جائے. صبح تو آئے اپنے باغ میں تو وہاں تجھے کچھ بھی نظر نہ آئے. او یصبح ماؤها غورا, یا اللہ تعالیٰ یہ پانی لے جائے, پانی بھی خشک ہو سکتا ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے. واٹر ٹیبل نیچے چلے جائے, یا جو ندی بہ رہی ہے پیچھے گلیشیئرز کا رشتہ ٹوٹ جائے, اس سال برفباری نہ ہو, بارشیں نہ ہو, ختم سب کچھ. فلن تستطيع له طلبا, تو پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے.
پھر تو زمین سے بھی پانی نکالنا چاہے تو نہ نکال سکے، اتنا نیچے چلے جائے پانی۔ اب یہ تو اس نے بات کی، اللہ نے سن لی، پتہ نہیں کس درد دل سے اس نے بات رکھی تھی، وہ قبول ہوگی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو اس کے پھل گھیر لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو صبح کے وقت وہ پھر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جو اس نے لاگت اس کے اوپر کی تھی وہ سب کی سب جاتی رہی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور پھر وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا، الٹا گیا۔ وَيَقُولُ، پھر اس نے کہا، یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ حالانکہ اس نے کوئی وہ والا شرک نہیں کیا، بتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، بت پرستی کا تو ذکر ہی نہیں، دنیا پرستی کا ذکر ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا اس کا مرکزی ٹاپک ہے دنیا کی محبت، یہ بھی ایک شرک ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت بھی نہیں تھی کہ جو اللہ کے مقابلے پر اس کی کوئی مدد کر سکتی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ بدلہ لے سکتا، اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے جو مورل لیسن حاصل ہوا ہے نا اس کا ذکر کیا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس سے یہ مورل لیسن حاصل ہوا کہ اختیار تو سارے کا سارا اس سچے اللہ کا ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور اس کا ثواب بھی سب سے بہتر ہے اور اسے ماننے کا اینڈ، انجام، اجر بھی سب سے بہتر ہے۔ یعنی اس سٹوری سے مورل لیسن یہ نکلا، جس طرح ہم وہ بچپن میں بھی سٹوریاں پڑھتے تھے نا، اور اینڈ پہ بتایا جاتا تھا کہ لالچ بری بلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ایک کتے والا واقعہ تھا کہ وہ اپنے ہی عکس دیکھ رہا ہوتا ہے پانی میں، اور اس کی لالچ میں وہ اس کے منہ میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ یہاں پہ بھی اس پورے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا کنکلوژن کیا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سچی بادشاہی اللہ کی ہے، اسی کا اختیار ہے۔ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس پر اترائے نہ، اور اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس کے اوپر غم نہ کھائے۔ جیتا وہ جو آخرت میں جیت گیا، اور ہارا وہ جو آخرت کے دن میں ہارا۔